हाथों पे धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ 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 सैनिक है बनना पैनिक नहीं करना सैनिटाइजर की है कसम बाहर जाना नहीं है टशन। दोहा में इस वक्त सुबह के ठीक 9 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और अमरीकी सदर के मुशीर आला के दरमियान दोहा में मुलाकात हुई है, जिसके दौरान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वजारती कौंसिल ने कतर तुर्की सुप्रीम स्ट्रेटेजिक कमेटी के 6ठे सेशन के नताइज का खैर मकदम किया है। कतर ने दोहा में अफगान फरीकों के दरमियान इत्तिफाक राय के ऐलान का खैर मकदम किया है और अमरीका ने इन मुज़ाकरात की मेज़बानी पर कतर का शुक्रिया अदा किया है। और बरतानिया दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने फाइजर और बायोटेक कंपनी की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। बरतानिया में ये वैक्सीन अगले हफ्ते से दस्तयाब होगी। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के साथ दीवान अमीरी में वाक़ उनके दफ्तर में अमरीकी सदर के मुशीर आला जनाब जैरेड कोशनर ने मुलाकात की, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन पर मबनी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी मसाइल बिलखुसूस मशरिक़ वस्ता की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजारती कौंसिल ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज़ आल सानी की सदारत में हफ्तवार मामूल का इजलास बुलाया, जिसके दौरान गुज़िश्ता जुमेरात को तुर्की के शहर अनकरा में कतर तुर्की स्ट्रेटेजिक कमेटी के 6ठे इजलास के नताइज का खैर मकदम किया गया। सुप्रीम स्ट्रेटेजिक कमेटी के इजलास की सदारत साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब एर्दोगान ने की। काबीना ने कहा कि सुप्रीम स्ट्रेटेजिक कमेटी के इजलास के बारावर नताइज सामने आए हैं और इस सेशन में जिन मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों MOUs पर दस्तखत किए गए हैं, उनके नतीजे में कतर और तुर्की के दरमियान शराकत के नए रास्ते खुलेंगे। बादअज़ां काबीना ने वज़ीर सेहत की जानिब से कोविड-19 की ताज़ा सूरत हाल के मुताल्लिक़ रिपोर्ट सुनी और फैसला किया कि इस वबा की रोकथाम के लिए नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाएगा। काबीना ने शूरा कौंसिल की सिफारिशात देखने के बाद मालियाती साल 2021 के लिए कौमी बजट की मंजूरी के लिए मुसवदा कानून जारी कर दिया है। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए जारी कतर की कोशिशें बराबर साबित हो रही हैं और दोहा में जारी मुज़ाकरात के फरीकों ने एक इत्तिफाक राय तक पहुंचने का ऐलान कर दिया है। कतर ने इस ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि ये इत्तिफाक राय अफगान अमन मुज़ाकरात में एक नुमायां संग-मील है। वाज़ेह रहे कि दोहा में अफगान मुज़ाकरात का आगाज़ 12 सितंबर 2020 से हुआ था। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि इस अहम पेशरफ्त से ज़ाहिर होता है कि अफ़गान फ़रीक संजीदा हैं और इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने और मुश्किल उमूर से निमटने की सलाहियत रखते हैं। बयान में मज़ीद कहा गया है कि इस कामयाबी से उम्मीद जागी है कि मुज़ाकरातकार 40 साल से ज़ायद अरसे से जारी इस तनाज़े के सियासी हल तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। वज़ारत ख़ारजा ने एक बार फिर कहा कि कतर आलमी बिरादरी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारों के साथ अमन के अमल की हिमायत जारी रखेगा ताकि अफ़गानिस्तान में जामे और पायदार अमन का क़याम अमल में आए। दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात में इत्तिफ़ाक़ राय के ऐलान पर दुनिया का खुश आइंद रद्द अमल सामने आ रहा है।
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ان مذاکرات کی میزبانی اور ان میں آسانیاں پیدا کرنے پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتفاق رائے افغانستان کے امن مذاکرات میں ایک نمایاں کامیابی ہے۔ نیٹو نے بھی اتفاق رائے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان تمام اقدامات کی پوری قوت کے ساتھ حمایت کرتا ہے جو افغانستان میں امن کے عمل کے ضمن میں اٹھائے گئے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر جناب محمد اشرف غنی نے اس اتفاق رائے کو ویلکم کرتے ہوئے اس کو مرکزی امور کے متعلق مذاکرات شروع کرنے کے لیے ایک اہم قدم سے تعبیر کیا ہے، جن میں مکمل جنگ بندی بھی شامل ہے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمئی خلیل زاد نے اتفاق رائے کو ایک اہم موڑ قرار دیا ہے، جبکہ طالبان کے ترجمان محمد نعیم نے کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تمام کارروائیاں مکمل ہو گئی ہیں اور اب یہاں سے ایجنڈے کے مطابق مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ ریاست قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ پیس کلچر کی پابند ہے۔ ریاست نے کرائسس پیدا کرنے اور قوموں کے درمیان نفرت پھیلانے سے خبردار کیا اور اس یقین کا اظہار کیا کہ امن کے کلچر کی پابندی اور اس کے لیے کام کرنے کے اعلان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی پالیسیوں سے دور رہا جائے جن سے امن اور سیکیورٹی کے لیے کی جانے والی عالمی برادری کی کوششیں کمزور ہوتی ہوں۔ اس موقف کا اظہار اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی نے جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے اجلاس کے دوران کیا، جس کا عنوان تھا پیس کلچر۔ انہوں نے کہا کہ قطر امن کے کلچر کو عام کرنے کے متعلق اعلان اور ورک پلان کا پابند ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر نے اپنی صلاحیتوں کو امن کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا اور اس کے لیے قابل اعتماد غیر جانبدارانہ خارجی پالیسی اختیار کی اور متوازن اور مثبت بین الاقوامی تعلقات قائم کیے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا کے 255 نئے کیس رجسٹر کیے گئے، جبکہ ایک شخص کی اس بیماری سے وفات ہو گئی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ 207 کنفرمڈ پیشنٹس ریکور ہو گئے ہیں اور اس طرح کووڈ 19 سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1,36,513 ہو گئی ہے۔ ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے اور وزارتی کونسل کے فیصلے کے مطابق سرکاری اداروں نے 100 افراد کو پروسیکیوشن کے لیے بھیج دیا ہے جنہوں نے ان مقامات پر فیس ماسک نہیں لگایا ہوا تھا جہاں لگانا ضروری تھا۔ ادھر عالمی سطح پر کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری قطر کی کوششوں کے ضمن میں قطری ہلال احمر نے پاناما کے ریڈ کریسنٹ کے تعاون سے شروع کیا گیا پروجیکٹ مکمل کر لیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ برطانیہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے امریکی کمپنی فائزر اور جرمن فرم بائیونٹیک کے ذریعے تیار کردہ کورونا ویکسین کو لائسنس دے دیا ہے اور یہ ویکسین آئندہ ہفتے سے برطانیہ میں دستیاب ہوگی۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے اس قدم کو ایک شاندار خبر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگلے ہفتے کے آغاز سے یہ ویکسین دستیاب ہوگی۔ اس موقع پر امریکی کمپنی فائزر نے برطانیہ میں ویکسین کے ایمرجنسی حالتوں میں استعمال کی اجازت کو کورونا کے خلاف لڑائی میں ایک تاریخی لمحہ قرار دیا۔ دوسری جانب دنیا بھر میں کووڈ 19 کے متاثرین اور اس سے ہونے والی اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ میں اس وبا سے 2,700 افراد کی وفات ہو گئی ہے، جو ایک دن میں اس بیماری سے مرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ادھر جرمنی میں نافذ جزوی لاک ڈاؤن کو 10 جنوری تک بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایران کے ایٹمی سائنسداں محسن فخری زادہ کے قتل کے پس منظر میں ایرانی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا ہے جس میں حکومت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ
اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کو ایٹمی مقامات کے معائنے سے روک دے اور ایٹمی معاہدے میں درج حد سے زیادہ یورینیم کو افزودہ کرنا شروع کر دے اگر آئندہ 2 ماہ کے دوران ایران پر عائد پابندیوں کو نرم نہ کیا گیا۔ دوسری جانب ایرانی صدر حسن روحانی نے پارلیمنٹ کے اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ان سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچے گا جو امریکی پابندیوں کو اٹھانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ دریں اثنا امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ مشرق وسطی میں استحکام کے لیے بہترین طریقہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ ڈیلنگ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ سن 2024 کے صدارتی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ حالیہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن میں شفافیت لانے کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور امریکی صدر کے مشیر اعلیٰ کے درمیان دوحہ میں ملاقات ہوئی ہے، جس کے دوران اسٹریٹجک تعلقات اور علاقائی اور عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارتی کونسل نے قطر ترکی سپریم اسٹریٹجک کمیٹی کے 6 سیشن کے نتائج کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر نے دوحہ میں افغان فریقوں کے درمیان اتفاق رائے کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے اور امریکہ نے ان مذاکرات کی میزبانی پر قطر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور برطانیہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے فائزر اور بائیو ٹیک کمپنی کی تیار کردہ کورونا ویکسین کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ برطانیہ میں یہ ویکسین اگلے ہفتے سے دستیاب ہوگی۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمارا دوسرا نیوز بلیٹن شام ٹھیک 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ آج کے اس بلیٹن کو آپ تک پہنچانے میں ہماری تکنیکی معاونت کی محمد حسن سوڈانی نے۔